درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی حال پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکار خلق کے ساتھ امتیاز حاصل حاضر خدمت ہے۔ آج میں جیلوں کی بات کروں گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جیلوں میں قیدی جو ہیں منشیات استعمال کرتے ہیں، یا جیلوں میں منشیات جو ہے وہ بیچی جاتی ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ جیلوں میں یہ کام تھوڑا بہت لگا رہتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وقت حولاتی یا قیدی اپنی تاریخوں پر جاتے ہیں، ضلع کچہری میں جاتے ہیں، تو واپسی پر کچھ نہ کچھ وہ اپنے جوتوں میں چھپا کر یا کسی نہ کسی طریقے سے لے آتے ہیں۔ اگرچہ جیلوں میں تلاشی کا بڑا سخت نظام ہے، وہاں پر سکینر بھی لگے ہوئے ہیں، اور ڈیڑھی میں تلاشی ہوتی ہے، اس کے بعد اندر جا کے تلاشی ہوتی ہے، 2-3 جگہوں میں تلاشی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی منشیات کسی نہ کسی طریقے سے اندر چلی جاتی ہے۔ تو میں سوشل میڈیا پر سینٹرل جیل فیصل آباد کے ایک ملازم جو وارڈر ہے ریاض، اس کا وہ میں سن رہا تھا، وہ واویلا کر رہا تھا کہ اس کے خلاف کوئی انکوائری ہے، کوئی موبائل کسی خاتون وارڈر کا چوری ہو گیا ہے۔ وہ انکوائری پہلے چلی گئی سپرنٹ جیل کے پاس، پھر کسی دوسرے ڈپٹی کے پاس گئی، پھر ایگزیکٹو والے کے پاس گئی۔ تو اس نے الزام یہ لگایا ہے کہ جو ایگزیکٹو والا ہے، جو ہے ڈپٹی سپرنٹ، وہ 25 لاکھ کی منشیات بیچتا ہے، جو ہے وہ قیدیوں میں فروخت کرتا ہے، اتنے پیسے کماتا ہے، اتنی گاڑیاں لے لی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو وارڈر نے یہ بات کی ہے، یہ عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو وہ زیر انکوائری نہ ہوتا، اس کے خلاف تو خود انکوائری چل رہی ہے، اگر وہ اس کے خلاف انکوائری نہ ہو رہی ہوتی تو وہ یہ بات کرتا کہ جیل میں ڈپٹی سپرنٹ کی مبینہ ملی بھگت سے منشیات فروخت ہوتی ہیں، تو بات کسی حد تک مانی جا سکتی تھی۔ لیکن چونکہ خود وہ انکوائری زیر انکوائری ہے، انڈر آبزرویشن ہے، تو اس کی بات جو ہے وہ کوئی وزن نہیں رکھتی۔ مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے ڈسٹرکٹ جیل یا سینٹرل جیل فیصل آباد کا ایک اسسٹنٹ سپرنٹ تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا، تو نارکوٹکس کنٹرول والوں نے اس کی رہائش گاہ سے منشیات سمیت گرفتار کر لیا تھا۔ پھر وہ جیل میں رہا، اس کے والد بھی اسسٹنٹ سپرنٹ تھے، میں ان کو جانتا تھا، اس اسسٹنٹ سپرنٹ کو بھی میں جانتا ہوں جب وہ وارڈر تھا۔ تو وہ پھر گرفتار ہو گیا، پھر وہ نوکری سے نکل گیا۔ ابھی وہ، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سبسڈی ٹریبونل نے اس کو بحال کیا یا محکمے نے کیا، لیکن وہ بحال ہو گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ جیل میں وہ اسسٹنٹ سپرنٹ ہے۔ جو میں بات کرنے والا ہوں، وہ اصل بات یہ ہے کہ جیلوں میں امپلائیز کی، جو جیل کے وارڈر ہیں، ہیڈ وارڈر ہیں، چیف ہیں، ان کی تلاشی ڈیڑھی میں ضرور ہوتی ہے، لیکن جیلوں کے جو افسران ہیں ان کی تلاشی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کم از کم اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ تک جو افسر ہیں، ڈپٹی اور سپرنٹ کو چھوڑ کے، ان کی تلاشی ضرور ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کا نام بھی نہیں لیتا، اور اچھی بات نہیں ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اسسٹنٹ سپرنٹ لیول کے جو افسر ہیں، وہ موبائل بھی اندر لے کے جاتے ہیں، وہ منشیات بھی اندر لے کے جاتے ہیں، وہ سمیں بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو میں یہ کہوں گا کہ جو آئی جی پنجاب ہے آج کل، سالک جلال صاحب، جو ایکٹنگ آئی جی ہیں یا سیکرٹری داخلہ ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ ایک آرڈر کریں کہ جیلوں کے جو افسر ہیں، کم از کم اسسٹنٹ سپرنٹ کے لیول کے جو ہے، ان کی بھی تلاشی ہو، اور ڈیڑھی میں ایسے بندوں کو لگایا جائے جن کی شہرت بہت اچھی ہو، راست باز قسم کے ملازمین ہوں، بلکہ وہاں پہ ڈیڑھی میں تلاشی کے وقت کوئی افسر بھی کھڑا ہو، کیونکہ وہاں پہ جیلوں کی جو ڈیڑھی میں تلاشی ہوتی ہے ملازمین کی، جب شفٹیں آتی ہیں، تو وہاں پہ ہیڈ وارڈر لیول کا ایک ملازم ہوتا ہے جو تلاشی لیتا ہے سرسری، تو وہ ان کو اندر جانے دیتا ہے۔ تو وہاں پر اس موقع پر کوئی افسر بھی ہونا چاہیے، اس کے سامنے تلاشی ہو، چاہے افسر کھڑا نہ ہو، وہاں بیٹھا ہی رہے، دیکھتا رہے، تاکہ اچھی طرح ان کی جامع تلاشی ہو، تاکہ نہ ہی موبائل اندر جائیں، نہ ہی منشیات جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، منشیات بالکل جیلوں میں فروخت ہوتی ہیں، اور جیلوں میں قیدی منشیات استعمال بھی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، ایک سینٹرل جیل کی بات کرتا ہوں کہ وہاں سے جب سپرنٹ جیل تبدیل ہوئے، تو وہاں پر سعید اللہ گوندر صاحب کو لگایا گیا سپرنٹ جیل۔ تو میں ان سے ملا، تو میں نے کہا گوندر صاحب، جب سے آپ آئے ہیں اس جیل میں منشیات کی دکانیں جو ہے کم از کم ختم ہو گئی ہیں، تو آپ سے پہلے تو یہاں پر دکانیں تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس بات سے کوئی
قطع نظر نہیں کی جا سکتی کہ جیلوں میں منشیات فروخت نہیں ہوتی یا منشیات قیدی استعمال نہیں کرتے، وہ بالکل کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک سینٹرل جیل فیصل آباد کی وارڈر نے الزام لگایا، وہ بات جو ہے قابل تسلیم نہیں ہے، چونکہ بذات خود اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے موبائل چوری کی یا جو بھی ہے۔ اگر تو اس کے انڈر انکوائری نہ ہوتا، وہ یہ بات کرتا پہلے کہ جی وہاں پہ منشیات ہوتی ہے، تو پھر اس کی بات میں وزن تھا۔ لیکن میں بالکل یہ غیر جانبدارانہ بات کر رہا ہوں، غیر جانبدارانہ تجزیہ ہے میرا۔ میں جیلوں کے معاملات کو کافی حد تک سمجھتا ہوں، تو یہ بالکل اس کی بات جو ہے وہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ کسی افسر پر ویسے بھی الزام نہیں لگانا چاہیے جب تک کہ کوئی ثبوت نہ ہو، اور پھر ایسا ملازم جس کے خلاف انکوائری چل رہی ہو اور وہ کہہ دے جی کہ 25 لاکھ کی فلاں ڈپٹی جو ہے منشیات بیچتا ہے، اس نے 4 گاڑیاں لے لی ہیں، تو گاڑیاں لینا کوئی جرم بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جھوٹا الزام کسی پر نہیں لگانا چاہیے۔ باقی ان ساری باتوں کا جو لب لباب ہے، اس میری ساری بات کا ولاگ کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جیلوں میں ڈیڑھی کے اندر جب شفٹوں میں ڈیوٹی ہوتی ہے، جب ملازم اندر داخل ہوں، وہاں پر ایک افسر کی نگرانی میں تلاشی ہو، اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ لیول تک جتنے افسر ہیں ان کی باقاعدہ تلاشی ہونی چاہیے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ نظام رائج کر دیا جائے تو جیلوں میں منشیات اور موبائل کا کافی حد تک خاتمہ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔